معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ حضرات کو آج ایک گھٹنا سنانے والا ہوں جس کو سن کر آپ کا بھی دل دہل جائے گا۔ اور یہ گھٹنا کسی اور کے ساتھ نہیں، خود میرے ساتھ میں ہوا ہے۔ اور میں آج بھی اس واقعے کو، اس انسیڈنٹ کو یاد کرتا ہوں تو میں اگر رات کو یاد کر لوں مجھے رات بھر نیند نہیں آتی ہے، اگر دن میں یاد کر لوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے۔ میں کیونکہ ایک مسجد کا امام ہوں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کے اوپر جنات سوار ہو جاتا ہے، شیاطین کے شر سے، جنات کے جو ہے تو شر سے پریشان رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بارہا آتے ہیں، لیکن ایک واقعہ جو میں آج بھی اگر یاد کر لوں جس کو، تو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنا پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ تقریباً 2018 کی بات ہے۔ میری مسجد کے نیچے ایک نوجوان تھا جو کپڑا دھونے کا واشنگ مشین ہوتا ہے، تو اس واشنگ مشین کے ریپیئرنگ وغیرہ کا، ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا۔ میں ان دنوں گاؤں میں تھا، چھٹیوں میں۔ جب میں گاؤں سے واپس آیا تو اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ میرے گھر کے قریب محلے میں کچھ نوجوان ہیں جو رات بھر چیخو پکار مچاتے ہیں۔ دیکھیے میری زبان بھی اس واقعے کو بتاتے ہوئے لڑکھڑا رہی ہے، میں سے بتا نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس واقعے کو یاد کرنے سے۔ تو میرا حال کیا ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کی چند نوجوان بچیاں بھی پریشان ہیں، اور مجھے لگتا ہے، اس نوجوان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ شاید دماغی طور پر جو ہے تو پیشنٹ ہے، دماغی طور پر جو ہے تو ان لوگوں کو علاج کروانا چاہیے، وہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں۔ میں نے اس نوجوان سے ایک بات پوچھی کہ آپ بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ کے اور جو ہے تو ایک ہی محلے کے کئی نوجوان ایک ساتھ پاگل ہو جائیں؟ ان کو لگ رہا تھا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو ان جن وغیرہ کے بارے میں اور شیطان وغیرہ کے بارے میں جو ہے تو یہ نہیں رہتا، علم نہیں رہتا، یا وہ ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے کہ ایسا جنات آگے کسی کو پریشان بھی کر سکتا ہے، شیطان آ کے کسی کو پریشان بھی کر سکتا ہے۔ اگر ان کے سامنے کسی کو ہو جائے تو ان کو جو ہے تو ناٹک کا نام دے دیتے ہیں۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ساتھ ایک محلے میں اور ایک جگہ پر کئی بچیاں اور جو ہے تو کئی نوجوان پاگل ہو جائے، مسئلہ تو کچھ اور ہی ہوگا نا؟ تو وہ نوجوان مجھے اپنے اس محلے میں لے کر کے گیا۔ میں نے اس محلے کا معائنہ کیا اور مجھے جہاں تک لگا کہ ایک دو جن ہوگا جو ان لوگوں کو پریشان کر رہا ہوگا۔ میں حقیقت سے جو ہے تو آگاہ نہیں تھا اتنا۔ تو دیکھیے مجھے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے اس واقعے کو بتانے کے لیے، آپ لوگ معاف کیجئے گا اگر کہیں غلطی ہو جائے بولنے میں۔ تو میں نے جو ہے تو سوچا کہ شاید ایک دو جن ہوگا جس کو میں آسانی کے ساتھ یہاں سے، اس محلے سے نکال دوں گا۔ اس محلے میں کئی کام کرنے والے غریب لوگ رہتے تھے جو کام کرتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ میں نے پورے محلے کو جو ہے تو بندش کر دیا، اور میں نے ہدایت دی کہ تقریباً 40 روز تک اس دائرے سے جو میں نے بندش کی ہے، جن کے اوپر جو ہے تو جنات آیا تھا اور شیطان آیا تھا، وہ بندش کے دائرے سے باہر نہیں جانا، تقریباً 40 روز تک۔ یہ میں جیسے ہی بندش کر کے اپنے جو ہے تو گھر آیا، مسجد میں آیا، میں رات کے وقت مسجد میں سوتا تھا، میرے دروازے پر دستک ہوتی تھی رات کے 12 بجے کے بعد۔ میں جب اپنے دروازہ کھولتا تو اس وقت جو ہے تو وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا، اور کئی بار ہوتا تھا رات کی جو ہے تو نیند میرے لیے حرام ہو چکی تھی۔ اور کیونکہ جو ہے تو میرے روم میں میں کچھ ایسا کیا ہوا ہوں کہ جنات وغیرہ جلدی داخل نہیں ہوتا ہے، تو جو ہے تو میرے روم میں تو نہیں بلکہ آ کر کے دستک دے کر کے جاتا تھا، جس سے مجھے بھی ڈر ہونے لگا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں رہا، تین دن تقریباً جو ہے تو دستک ہونا بند ہو گیا۔ اور اس محلے کا جس پر میں نے بندش کیا تھا، وہ محلہ جو ہے تو بالکل آرام اور سکون کی جگہ ہو گیا، بالکل آرام اور سکون کی جگہ ہو گیا۔
اور وہاں پہ لوگ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ رہنے لگے۔ وہاں پہ مجھے تقریباً 15 روز کے بعد جب ان لوگوں کو پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ اب جو ہے تو یہاں پہ خوشحالی آ چکی ہے، اور بچے جو پریشان تھے رات رات بھر، تو بنگلور میں کئی جگہوں پر انہوں نے دکھایا، کہیں پہ سکون نہیں ملا تھا۔ جب میں نے بندش کیا اور ان لوگوں کو آرام ملا تو ان لوگوں کو مجھ سے بڑی خوشی ہوئی اور عقیدت ہوئی۔ ان لوگوں نے بلایا بھی اور جو ہے تو دعوت بھی کی، اور وہاں پر جو ہے تو میں گیا، دیکھا کہ الحمدللہ بڑا ہی سکون ہے، اطمینان ہے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تقریباً جو ہے تو 1 مہینے کا عرصہ گزرا۔ اب میں نے بتایا تھا نا شروع میں نے ہدایت کی تھی کہ اس بندش سے باہر کوئی مت جانا۔ میری مسجد ہے، اور جو ہے تو میری مسجد سے آگے ایک اور مسجد ہے، ان کا گھر پڑتا ہے، وہ محلہ ہے جہاں پر میں نے بندش کیا تھا۔ اس کے بعد میری مسجد ہے، پھر میری مسجد کے بعد ایک اور مسجد ہے جہاں پر جو ہے تو جمعہ کے دن کھانے کے لیے نماز کے بعد کھانا ملتا ہے، تو وہاں پہ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں کہ نماز بھی ہو جاتی ہے اور دوپہر کا جو ہے تو کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ تو میں نے ہدایت کی تھی اگر زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے اگر نماز کے لیے جمعہ کے دن بھی نکلنا پڑے تو میری مسجد تک آنا۔ اس کے پیچھے وجہ تھی، وہ اپنے گھر سے میری مسجد آتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب میری مسجد کے بعد اس مسجد تک جانے کے بیچ میں جو ہے تو ایک تیتل کیا بولتے ہیں اس کو، کھٹا جو ہوتا ہے تیتل ہی بولتے ہیں یا کچھ اور بولتے ہیں اس کو آپ لوگ، اس کا ایک درخت تھا۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے جہاں تک امید ہے کہ اسی درخت پر رہنے والے جو ہے تو کچھ جنات ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ میں کسی طرح سے آ گیا ہے بھٹک کر کے، اور میں نے جو ہے تو کوشش کر کے ان کو بندش کر کے وہاں پہ واپس بھیج دیا ہے، تو اس راستے پر نہ جائیں ورنہ جو ہے تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہاں 40 دن کا عرصہ گزر جائے گا اور جو ہے تو کیا کہتے ہیں بات پرانی ہو جائے گی، پھر جو ہے تو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 40 دن کے اندر نہیں جانا۔ میری مسجد اس مسجد کے درمیان میں یہ درخت ہے، یہ پیڑ پڑتا ہے۔ اب جو ہے تو کیا کہتے ہیں جب 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، وہاں پہ ماحول پرسکون ہو گیا، اب جو ہے تو سب کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ حضرت نے کچھ ہدایت بھی کی تھی۔ اب جو ہے تو اس میں سے ایک نوجوان گیا اس مسجد میں نماز کے لیے، جمعہ کے دن نماز کے لیے جاتا، صرف یہ چھوٹی سی بات تھی۔ پھر جو ہے گیا، نماز پڑھا، کھانا کھایا، وہاں سے واپس ہوتے وقت جو ہے اس پیڑ کے پاس وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کے وہ کہنے لگا کہ تم لوگ پریشان کرنے کے لیے اسی پیڑ سے آئے تھے نا، اسی پیڑ سے آئے تھے نا تم لوگ پریشان کرنے کے لیے، اب کچھ نہیں کر سکتے، حضرت نے ہمارے محلے میں بندش کر دی ہے، اب تم لوگ نہیں آ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس پیڑ پر تھوک دیا ان لوگوں نے۔ اتنا کرنا تھا، وہ نوجوان وہاں سے اپنے محلے میں آیا، آ کر کے بے ہوش ہو گیا، اور ایک کے بعد دیگر کم سے کم 6-7 نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جن بچیوں پر آیا تھا وہ بچیاں بے ہوش ہو گئی۔ جب اسی وقت میرے پاس فون آیا، میں گیا، میں نے دیکھا کہ مسئلہ جو ہے تو بڑا گمبھیر ہے۔ میں خود نہیں اور ایک عالم کو میں اپنے ساتھ لیا اور ان تمام بندشوں کو نکالا، جن تعویذات کو میں نے گھروں میں لٹکائے تھے ان تعویذات کو میں نے نکالے۔ اس کے بعد جو ہے تو میں نے ایک اور عامل کو ساتھ میں لیا اور پھر سے اس محلے کو بندش کیا، لیکن اس بار کم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جو ہے تو ہم دونوں نے مل کر کے، میرے ساتھ جو عامل تھے دونوں نے مل کے چراغ سلگانا شروع کیا تاکہ 1-2-4 ہو اس کو جو ہے تو جلا دیا جائے۔ صاحب یقین نہیں کریں گے، 1-2 نہیں، تقریباً 400 سے 500 جناتوں کو ہم لوگوں نے جلایا۔ 400 سے 500 کو جلانے کے بعد ہی جو ہے تو وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گروہ تھا اس محلے میں آ چکا تھا جناتوں کا، وہ لوگ بھی ضد پر آ چکا تھا۔ اب جو ہے تو جب یہ نہیں ہو رہا تھا، ان لوگوں کی پریشانی مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، تب میں ایک جو ہے تو یہیں بنگلور کے درگاہ شریف میں لے کے گیا جہاں پر حاضری لگتی ہے، جانتے ہیں۔ اب جو ہے تو سمجھیے بات کو، وہاں پہ جا کے کیا کہتا ہے وہ جنات،
ایک بچی کے اوپر آ کر کے کہ اس حضرت کو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے حوالے کر دو، ان کو مارنا ہے۔ اللہ، ان کو، اس حضرت کو مارنا ہے۔ ہمارے کئی لوگوں کو جو ہے تو ہمارے کئی ساتھیوں کو اس حضرت نے ایک حضرت کے ساتھ مل کر کے جلا دیا ہے، بس مارنا ہے۔ اسی وقت جو ہے تو میرا جسم کانپنے لگا تھا، اور میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا کہ اس واقعے کو آج بھی میں جب یاد کرتا ہوں تو مجھے رات کو یاد کر لوں، رات کو نیند نہیں آتی، ایسا واقعہ ہے یہ۔ فی الحال جو ہے تو وہاں پہ جو ہے تو وہ لوگ بنگلور میں کافی دنوں تک پریشان رہے۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا ایک کام کریں کہ وہ جنات یہاں کے باشندگان ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ یہاں سے دوسری جگہ نہیں جائیں گے وہ لوگ، اسی لیے آپ لوگ جو ہے تو یہاں سے کچھ دنوں کے لیے جن کے اوپر جنات آیا، تقریباً 8-10 لڑکے اور لڑکیاں ملا کے تھے وہ لوگ، میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے تو یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ بنگال کے رہنے والے تھے، کولکاتہ کے۔ میں نے کہا کہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ پھر وہ لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور الحمدللہ جو ہے تو وہ لوگ، ان لوگوں میں سے کئی لوگوں کو میں آج جانتا ہوں جو ہے سکون کے ساتھ ہے۔ یہی جو ہے درگاہ شریف میں بھی حاضری لگی، کم نہیں ہوا، تو مجھے جو ہے تو یہی ایک رائے دینا اچھا لگا، اور مجھے جو اچھا لگا کہ ان لوگوں کو میں نے اپنے اپنے گھر بھیج دیا، جو کہ تقریباً 1-1.5 سال وہ لوگ پریشان رہا، تو میں نے اپنے اپنے گھر بھیج دیا ان لوگوں کو، اور الحمدللہ میں ان میں سے آج جن کو جانتا ہوں وہ بڑا ہی خوش ہے۔ تو آپ حضرات کو اس واقعہ کو سنانے کا مقصد اور مطلب میرا یہی ہے کہ ایسے معاملات کو کبھی جو ہے تو لائٹلی نہ لیں، ایسے معاملات کو جو ہے تو کبھی بھی ہنسی مذاق میں نہ لیں، کیونکہ کبھی ایسے معاملات میں انسان کے جسم کو خطرہ پہنچنے لگتا ہے۔ اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے، رات میں ڈر ہونے لگے، تو اپنے اماموں سے، علماء سے جو ہے تو رابطہ کریں، اور اس کے لیے جو ہے تو جس طرح سے بھی شفا کے لیے بن پڑے اس طرح سے کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر حیات باقی رہی اور زندگی نے وفا کی تو اور بھی ایسے میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں جو آئے دن میرے ساتھ میں گزرتے رہتے ہیں، کیونکہ میرا کام ایسا ہے، تو گزرتے رہتے، آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ العزیز سنانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔